مرکزی خیال سیانہ بادشاہ. سیانہ لکھتے ہیں لیکن ایکچوئل ورڈ ہم لوگ پڑھتے ہیں سیانہ. حوالہ مصنف. سبق سیانہ بادشاہ کے مصنف ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ ہیں. یہ مضمون ان کی لوک کہانیاں حصہ اول سے ماخوذ ہے. اس کا اردو میں ترجمہ ڈاکٹر سعدیہ نسیم آرا سرتاج نے کیا ہے. تعارف مصنف. ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ سندھ کے ایک گاؤں جعفر خان لغاری ضلع سانگھڑ میں پیدا ہوئے. آپ کی تربیت والدہ اور چچا نے کی. انہوں نے ایم اے علی گڑھ یونیورسٹی اور ایجوکیشن میں کولمبیا یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا. انہوں نے اردو سندھی لغت اور سندھی اردو لغت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے ساتھ تیار کی. وہ نہ صرف سندھی بلکہ انگریزی، عربی، فارسی، سرائیکی اور اردو کے بھی ماہر تھے. شاہ عبداللطیف بھٹائی پر تحقیقی مجلے سندھی موسیقی، سندھی ادب کی یہ مل گیا ہے، آپ نے ادب الگ لکھنا ہے، کی الگ، تاریخ اور لوک ادب پر کتابیں لکھی. موجودہ لوک کہانی سیانہ بادشاہ آپ کی تحریر کردہ کتاب لوک کہانیاں سے لی گئی ہے. مرکزی خیال. سبق سیانہ بادشاہ کا مرکزی خیال یہ ہے کہ دھن دولت ایسی شے ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیشہ خون خرابہ ہوتا ہے. مال کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا فتنہ مال ہے، اس لیے وراثت میں اس کی منصفانہ تقسیم ضروری ہے. جیسا کہ سیانہ بادشاہ میں ساہوکار زمیندار نے اپنی ملکیت کو چاروں بیٹوں میں برابر تقسیم کی، لیکن بیٹے باپ کی منصفانہ تقسیم کو نہ سمجھ سکے. ان کے درمیان مال کے لیے تکرار شروع ہو گئی. معتبر لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ اس میں کوئی راز ہے، لہٰذا کسی دانا شخص سے انصاف کرواؤ. تب وہ چاروں اپنے ملک کے بادشاہ کے پاس انصاف کے لیے گئے. پریشاں ہوں میں مشت خاکی لیکن کچھ نہیں کھلتا. یہ کھلنا کیوں کہا ہے؟ ویسے ایسا لگتا ہے جیسے کھلنا کی بات ہوتی ہے، کھلتا اس لیے نہیں ہے کھلتا کیونکہ مشت خاکی زمین سے پھول کھلنے کی میننگ میں اس کو لیا جا رہا ہے. بادشاہ ان کی بات سن کر پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر بھید کی گتھی بڑی دانشمندی اور دانائی سے سلجھائی. جو ہے پردوں میں پنہاں چشم بینا دیکھ لیتی ہے، زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. اچھا، اب ہے خلاصہ سیانہ بادشاہ کا، اور اس میں سب سے پہلے یہ تو آپ کا خلاصہ موجود ہے، لیکن اس سے پہلے حوالہ مصنف اور تعارف مصنف یہ سیم آپ نے لکھنا ہے. اس کو چاہیں تو تھوڑا سا شارٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے اب یہاں ڈاکٹر نبی بخش کا ذکر کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے، تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور کس زبان کے ماہر تھے، بس یہیں تک مینشن کر دیں، تعارف ہو گیا. سبق سیانہ بادشاہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص جس کے پاس بے شمار دھن دولت تھی، اس کے 4 بیٹے تھے. ایک دن وہ سخت بیمار ہوا تو چاروں بیٹوں کو بلا کر کہا، بیٹا دھن دولت ایسی شے ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ خون خرابہ ہوتا ہے. میں نے اپنی ساری ملکیت 4 حصوں میں تقسیم کر دی ہے، اور 4 حصے الگ الگ اپنی چارپائی کے 4 پایوں کے نیچے دفن کر دیے ہیں. میں تمہارے لیے میرے لیے تم چاروں ہی آنکھوں کے تارے ہو. اپنی ملکیت کا کوئی بھی حصہ میں نے چھوٹا بڑا نہیں کیا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک میرے روبرو اپنا پایہ مقرر کر لو.
اور میرے مرنے کے بعد ان کے نیچے سے جو گڑھا ہوا ہو سو کھود کر نکال لینا۔ لڑکوں نے باپ کے مرنے کے بعد قرآن اندازی کر کے اپنا پایا مقرر کیا۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک دیگ میں ہیرے جواہرات، دوسرے میں سونا، تیسری اور چوتھی میں کچھ بھی نہیں۔ جن کو ہیرے جواہرات اور سونے کی دیگیں ملی وہ تو بڑے خوش ہوئے۔ باقی دو لڑکوں کو ایک میں صرف مٹھی بھر مٹی اور دوسری میں 2-4 سوکھی ہڈیاں ملیں۔ وہ سخت ناراض ہوئے۔ آخر ان کی تکرار بڑھنے لگی اور بات 4 معتبر لوگوں تک پہنچی۔ وہ بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکے اور بولے، اس میں کوئی راز ہے، لہٰذا کسی دانا شخص سے انصاف کراؤ۔ تب وہ چاروں ملک کے بادشاہ کے پاس انصاف کے لیے گئے۔ بادشاہ ان کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا، پھر بھید کی گتھی سلجھاتے ہوئے بولا، تمہارے باپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ ہیرے جواہر والا ہیرے جواہر لے، سونے والا سونا لے، جسے مٹی کی دیگ ملی ہے وہ باپ کی زمین سنبھالے، اور جسے ہڈیاں ملی ہیں وہ چوپائے مال کا مالک ہے۔ بادشاہ کا یہ فیصلہ سن کر چاروں بھائی خوش ہوئے، اس کی دانش اور دانائی کی تعریف کرتے اور دعا دیتے گھر آ پہنچے اور ایک بہت بڑے جھگڑے سے بچے۔ حدیث مبارکہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔